السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک، میں ہوں کرن ناز۔ پاکستانی پارلیمنٹ کا امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے خلاف قومی اسمبلی نے جوابی قرارداد کثرت رائے سے منظور کی ہے۔ لیگ رکن ہے شائستہ پرویز ملک صاحبہ ان کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد، جس میں کہا گیا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے جو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کرے گا۔ امریکی قرارداد مکمل طور پر حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ یہ ایوان امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پر باہمی تعلقات کے فروغ کا خواہاں ہے اور مستقبل میں امریکی ایوان نمائندگان سے مثبت کارکردگی کی توقع رکھتا ہے۔ پی ٹی آئی ارکان کی جانب سے حکومتی قرارداد کی مخالفت کی گئی ہے۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے 18,887 ارب روپے کا بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ بجٹ تقریر میں ناظرین کھل کر مخالفت کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی آخری وقت میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں کمی کی اپنی آئینی ترمیم انہوں نے واپس لے لی۔ اپوزیشن کی ترامیم پر ایوان میں ووٹنگ ہوئی تو پیپلز پارٹی نے حکومت کا ساتھ دے دیا اور ان ترامیم کی کھل کر مخالفت کی، لیکن بعد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے از خود پیٹرولیم لیوی 10 روپے کم کرتے ہوئے 80 روپے کے بجائے سے 70 روپے فی لیٹر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی اپنی تقاریر سے عوام کو کسی قسم کا ریلیف تو نہیں دلوا سکی، لیکن اراکین نے بھرپور مزے ضرور کروائے ہیں۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اراکین کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کی ترامیم ایوان سے منظور کروا لی ہیں، جس کے بعد اراکین اسمبلی کا جو سفری الاؤنس ہے وہ 10 روپے فی کلومیٹر سے بڑھا کر 25 روپے فی کلومیٹر، سالانہ ٹریولنگ واؤچرز 25 سے بڑھا کر 30 اور سالانہ کوٹا استعمال نہ کرنے پر ضائع ہو جانے کے بجائے اسے کیری فارورڈ کر دیا جائے گا، یعنی اگلے سال میں ایڈجسٹ کروا لیا جائے گا۔ قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے، جس کے بعد الیکشن ٹریبونلز میں ریٹائرڈ ججز کو تعینات کیا جا سکے گا۔ کہ اس وقت ناظرین ہلچل مچاتے ہوئے سیاسی حالات میں نئی سیاسی جماعت کے قیام کی گونج بھی بڑی تیز ہو گئی ہے۔ عوام پاکستان پارٹی، جس کا جھنڈا اور ویڈیوز منظر عام پر آ گئی ہیں، کب لانچ ہونے جا رہی ہے یہ پارٹی، اسٹرکچر اس کا کیا ہوگا، پارٹی میں کون کون شامل ہوگا، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ قبولیت سے مقبولیت تک کا جو سفر ہے وہ کیسے طے ہوگا، یہ تمام چیزیں اور اس کے علاوہ جو ملکی سیاسی صورتحال ہے، اس پر بات کرنے کے لیے میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت موجودہ سیناریو میں جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے نئی آنے والی پارٹی کی، اس کے کنوینر ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو جو میں نے آغاز کیا ہے، جو کچھ آج ہم نے اسمبلی میں دیکھا، قومی اسمبلی سے آئندہ مالی سال کا بجٹ ہو گیا پاس، پیپلز پارٹی بڑا اس پر شور مچاتی رہی، سیلری کلاس پر مزید ڈالنے پر، بوجھ ڈالنے پر پرابلم کرتی رہی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ سب کچھ منظور تو ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اراکین اسمبلی کے لیے مراعات تھیں وہ منظور ہو گئیں۔ پیٹرولیم لیوی کو 10 روپے کم کر کے وہ 80 سے 70 روپے کر دیا گیا۔ کیا ہوا یہ؟ نہیں، یہ بات سمجھ نہیں آتی آپ نے 20 رکھا کیوں تھا، کیونکہ آپ نے کمٹ کیا تھا آئی ایم ایف سے، جی اب آپ نے 10 کر دیا ہے، پھر آپ نے آئی ایم ایف کی جو شرائط ان کے ساتھ طے کی تھیں آپ اسے ہٹ گئے ہیں، پھر کل مسئلہ پیدا ہوگا، جو ریونیو کمٹمنٹس تھیں وہ کم ہو جائیں گی، تو پتہ نہیں ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ یہ مشکل جو فیصلے ہیں آپ نے کرنے پڑتے ہیں، یہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے۔ جو آپ کم کریں گے 10 روپے کم کریں گے، میرا خیال ہے یہ 200 ارب کے قریب سال کا یہ فرق پڑے گا۔ 200 ارب مزید قرضہ لے لیں گے، اس 200 ارب پہ اگلے سال آپ 40-50 ارب سود دے دیں گے، مطلب یہ نہ ختم ہونے والی کہانی ہے۔ باقی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ ایک طرف لوگوں کو کہتے ہیں کہ 4000 ارب کے اضافی ٹیکس دیں، یہاں پر حکومت کا اخراجات 24% بڑھ گئے، اسمبلی نے اپنے مراد بڑھا لی۔ میں مراد کے خلاف نہیں ہوں، لیکن کم از کم جب حالات مشکل ہوں تو آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ جب عوام سے کمپرومائز کروا رہے ہیں تو پھر خود بھی کمپرومائز کر پھر آپ کو خود بھی تھوڑا، حالانکہ قومی اسمبلی میں جو تنخواہیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میرا تنخواہ جو ہے 60-70 ہزار روپیہ ہے، اور کچھ آفس کا الاؤنس ملتا ہے، کچھ ٹیلی فون کا الاؤنس ملتا ہے، صوبائی اسمبلی میں بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ بات سمجھ، کچھ ایسی چیز بجٹ کے اندر نہیں آئی جس سے یہ امید پیدا ہو کہ اصلاحات ہوں گی، کل ہمارا کل بہتر ہوگا آج سے۔ یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ اس بجٹ سے آپ کا جو کل ہے وہ آج سے برا ہوگا جب تک آپ اصلاحات نہیں کریں گے، بالکل واضح بات ہے۔ کیونکہ یہ بجٹ جو ہے، یہ پچھلے بجٹ نے جو کیا تھا یہ
اس کا پچھلے بجٹ سے آج حالات زیادہ خراب ہیں، ٹھیک، اگلے حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے. یہ ایک زوال کا سفر ہے، اس کو آپ نے اگر روکا نہیں، آپ نے اصلاحات نہیں کی، پھر آپ کا معاملہ آگے نہیں اچھا چلے گا. سر، ایسا لگ رہا تھا پیپلز پارٹی کی جس طرح کی تقریریں تھیں اور جب پہلا اجلاس ہوا جس طرح سے واک آؤٹ کر گئے، بوائیکاٹ کیا، پھر اس کے بعد ان کو منانے کے لیے لے کر آنے کی کوشش کی گئی، اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ہے جو اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن پھر آج جو ہم نے دیکھا، آج خاموشی سے بجٹ منظور بھی ہو گیا. یہ مخالفت جعلی تھی یا یہ دباؤ تھا جس کی وجہ سے منظور ہو گیا، یا پھر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوا ہے جو بھی ہوا ہے؟ یہ سیاست کھیلتے ہیں سارے. ورنہ بجٹ میں آپ نے کوئی ایک بھی ایسی بات پیش کی کہ بجٹ میں بہتری لائی جا سکے؟ یہ کہتے ہیں بجٹ اچھا نہیں ہے، تو بڑی آسان بات ہے نا. جی، آپ حکومت کا حصہ ہیں، تجاویز کیا آپ تجاویز دیں کہ کیسے بجٹ بہتر ہوگا، ملک کے حالات کیسے بہتر ہوں گے، وہ تو بات کوئی ہے نہیں. تو باقی یہ نورا کشتی سی ہوتی ہے سیاست میں کہ ہم حکومت کے ساتھ بھی ہیں لیکن بجٹ کے ساتھ نہیں ہیں، تو بجٹ کی اچھی باتوں کے ساتھ ہیں لیکن جہاں پہ بوجھ ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. اس طرح یہ سیاسی کھیل ہے. پولیٹیکل کیپٹل گین کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے آگے. سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں آپ اپنی ایک ایسی سچویشن میں، ایک ایسے سینیریو میں کہ جس وقت ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے عوام ہیں وہ مایوسی کا شکار ہیں، سیاسی جماعتوں سے، سیاسی نظام سے ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے، کوئی امید کی کرن ان کو دکھائی نہیں دیتی. ابھی آپ نے بجٹ کی مثال دے دی کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ کل زیادہ، آج سے کل زیادہ بڑا ہوگا. تو سر ایسی سچویشن میں آپ ایک نئی پارٹی لے کر آ رہے ہیں، امید اور یہ جو سیاسی خلا ہے اسے کس طرح سے پر کریں گے، اس کو جسے آپ پر کرنے کا دعویٰ کریں، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ کیسے کریں گے، منشور کیا ہوگا، لانچ کب تک کر دیا جائے گا؟ جی لانچ جو ہے یہ جولائی 6 کو آفیشیلی ہم لانچ کر دیں گے. آج جو تینوں بڑی جماعتیں ہیں سب اقتدار میں رہ چکی ہیں، کچھ کر سکی ہیں. انہوں نے سوائے اضافی مشکل کے، حالات کو مزید خراب کرنے کے، معیشت کو مزید تباہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. بجٹ اس کی ایک بڑی واضح مثال ہے، کیونکہ نہ وہ سوچ ہے، نہ وہ فکر ہے، نہ وہ صلاحیت ہے. سر پھر کہا یہ بھی جائے گا کہ وزیر اعظم تو آپ بھی رہ چکے ہیں نا؟ جی وزیر اعظم میں رہا ہوں، میں اپنی جماعت کا وزیر اعظم تھا. میں نے جو کچھ کیا میں اس کو ذمہ دار ہوں، مجھ سے آپ سوال کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک زوال کا سفر ہے جس کو آج روکنا ہے آپ نے. اور وہاں آپ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے. جی وہ پالیسیز جماعت کی تھیں، اس کو میرا کام تھا ان کو امپلیمنٹ کرنا. آج جو ضرورت ہے اس کے مطابق کوئی جماعت بھی کام نہیں کر رہی. آج ضرورت بہت بڑھ گئی ہے. اس وقت پھر بھی آپ کے پاس تھوڑی بہت سپیس تھی، آپ گزارا کر لیتے تھے. اور بس صاحب یہ بھی کہ آپ ان پالیسیز کو غلط سمجھتے تھے؟ نہیں، میں بالکل غلط سمجھتا تھا. جو کچھ میں نے 35 سال نون لیگ میں رہا ہوں، نون لیگ نے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، میں اس کا حصہ ہوں. میرا اس میں جو بھی رائے ہو، میری رائے جو ہے وہ تابع ہوتی ہے جماعت کی رائے کے. جب میں نے یہ دیکھا کہ میں اب جماعت کے اس رائے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ نہیں چل سکتا، تو میں نے جماعت چھوڑ دی. ٹھیک، یہ اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی خفگی نہیں ہے، لیکن میری بڑی واضح بات تھی کہ ووٹ کو عزت دو کا راستہ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے. جب آپ نے اقتدار کی سیاست شروع کر دی تو میں اس سے علیحدہ ہو گیا، تو بات ختم ہو گئی. اب تو میاں صاحب نے ووٹ کو عزت نہیں دی؟ ووٹ کو عزت، جو بھی اس جماعت نے فیصلہ کیا کہ ہم ہر صورت میں اقتدار میں آئیں گے، وہ انہوں نے فیصلہ کیا، وہ آج اقتدار میں ہیں. سیاست کیا ہوا وہ اب وقت بتائے گا کہ اس کا فائدہ ہوا ہے، نقصان ہوا. میں اس کا حصہ نہیں ہوں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نئے پولیٹیکل انیشیٹو کی ضرورت ہے. جی، اس میں سب سے پہلے آپ کی سوچ ہونی چاہیے. سوچ کیا ہے؟ سوچ ملک کے عوام اور ان کی فلاح ہے. آپ ملک کو ملک کے حالات درست کریں گے، اصلاحات کریں گے، معیشت کو درست کریں گے، نوجوان کو امید دیں گے، پھر آپ آگے بڑھ پائیں گے. یہاں کوئی لمبے چوڑے مینیفیسٹو کی ضرورت نہیں ہے. مسائل آپ کے سامنے ہیں، آپ نے ہر چیز کو بدلنا ہے. ہر نظام پاکستان میں آج مفلوج ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے. آپ نے اس کو بدلنا ہے. آپ نے دیکھا ہے کل پٹواری کے ساتھ کیا ہوا اوکاڑے میں. آپ وہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ضرور دیکھیں. جی، لوگ، یہ لاوا ہے جو پھٹ سکتا ہے کسی وقت. آپ نے ان کو امید دینی ہے. ٹالرنس لیول 0 ہو گیا ہے سر. اگر آپ اسی طرح سے حکومت چلائیں گے جس طرح عمران خان صاحب نے چلائی، پھر 16 مہینے چلی، پھر اب چل رہی ہے، تو یہاں تو کوئی امید نہیں ہے کہ حالات بہتر ہوں گے. اس لیے آپ ایک ایسے لوگ ہونے چاہیے، ایک سوچ ہونی چاہیے جو
کم از کم اصلاحات کی بات کر سر سکیں. ایک تو یہ کہ جو جس تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو جماعت حکومت کر کے گئی ہے وہ بھی تبدیلی کا نعرہ لگا کر آئی تھی، لیکن آپ خود 3 جماعتوں کی بات کر رہے ہیں بڑی، جو حکومت کر چکے ہیں لیکن کچھ تبدیل نہیں کر سکی. آپ کیسے کریں گے؟ ایک تو چیز یہ، دوسری یہ کہ پارٹی کے صوبائی صدر وغیرہ آپ کے طے ہو گئے ہیں، کون ہوگا، کس طرح سے ہوگا؟ ایک آرگنائزنگ ہم نے لوگ نہیں اکٹھے کیے. ٹھیک. یہ وہ جماعت نہیں ہے جو 20 الیکٹیبل یہاں اور 20 الیکٹیبل یہاں اور ایک فوٹو پہ بنتی ہے. ہم نے 5-6 مہینے اس پہ کام کیا کہ کیسی جماعت ہوگی، کیا سوچ ہوگی، اور اس کے بعد جو لوگ اس سفر میں خود شامل ہوئے، جنہوں نے رابطہ کیا کہ جی ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ چند لوگ ہیں. اس کے بعد جب جماعت لانچ ہو جائے گی، ہم جائیں گے، ہر ایک سے بات کریں گے، ان کو دعوت دیں گے کہ یہ ہم سوچ رکھتے ہیں. آج آپ یقین کریں ہر شخص ملک کے حالات سے پریشان ہے اور مایوس ہے، سوائے حکمرانوں کے جن کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آج ملک کہاں پر کھڑا ہے. آپ کی پارٹی میں الیکٹیبلز نہیں ہوں گے سر؟ الیکٹیبل آ جائیں گے. الیکٹیبل ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن ہر الیکٹیبل ہمیں قابل قبول نہیں ہے. انٹیگریٹی چاہیے آپ کو، کریڈیبلٹی اور چاہیے. سر اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ پیمانہ سب جانتے ہیں. سیاسی آدمی اس کو مارکیٹ میں ہر آدمی جانتا ہے. میں پاکستان کے ہر سیاستدان کو جانتا ہوں، میری زندگی گزر گئی ہے اس کام میں. پھر آپ کو صلاحیت چاہیے کہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں. سیاست لینے کا کام نہیں ہے، سیاست دینے کا کام ہے. آپ ملک سے لینے نہیں آئے، ملک کو دینے کے لیے آئے. عباسی صاحب، اس وقت جو سچویشن ہے ملک میں، اوبویسلی مہنگائی ہے، تو آپ کا 6 جولائی کے بعد آپ کا اسٹیپ کیا ہوگا؟ کیا سڑکوں پر نکلیں گے، احتجاج کریں گے؟ اور پھر سر ہمارے پاس بہت زیادہ بات ہوتی ہے مقبولیت کی اور قبولیت کی، اس کا فارمولا کیا ہوگا؟ اس کا فارمولا ہے ہمارے پاس، اس کا نام ہے آئین. ٹھیک. سیاست صرف آئین پہ ہو سکتی ہے. آپ آئین سے باہر جائیں گے، آپ کا ملک کا نقصان ہوتا ہے. اور یہ ایک 70 سال کی داستان ہے کہ ہم نے آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھا اور ہم یہاں پر پہنچے ہیں. آپ بغیر قبولیت کے الیکشن جیت سکتے ہیں سر؟ سر نہیں جیتیں گے نا. میں قبولیت کا قائل نہیں ہوں، حقیقت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. قبولیت نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے. صحیح. اگر میرے بات میں دلیل ہے، میرے پاس صلاحیت ہے، سوچ ہے، تو پھر اور مجھے آئین کی ضرورت ہے. باقی قبولیت اگر ملک کو کچھ دے سکی ہے تو ضرور قبولیت پہ ملک چلائیں. عباسی صاحب، کیا کہیں پر بھی یہ امکان پایا جاتا ہے کہ موجودہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف آپ کی پارٹی سڑکوں پر نظر آئے ہمیں؟ دیکھیں، سڑکیں بعد کی بات ہوتی ہے نا. سڑکوں پہ نظر آنا بڑا آسان کام ہے. آپ اس پارٹی کہہ رہی تھی بجٹ ٹھیک نہیں ہے، بجٹ میں کون سی خرابی ہے عوام کو تو یہ بتائیں نا. ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیا راستہ ہے، خرابی کیا ہے، اس کا حل کیا ہے. ہم سڑکوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، سڑکوں پہ عوام خود آ جائے گی ایک دن. تکلیف ہے، لیکن آپ نے کم از کم سوچ تو دینی ہے، آپ نے ان کو حل دینے ہیں. ہم آج وہ ملک بن گئے جو ہر آدمی سارا دن مسئلے کو بیان کرتا رہتا ہے. مجھے یہ تکلیف ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے. حل کیا ہے؟ حل کہاں پر؟ ٹرو. سر آپ نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ آپ پر دباؤ تھا کہ الیکشن سے پہلے اپنی پارٹی کو لانچ کر دیا جائے. سر یہ دباؤ کہاں سے تھا، کس کی طرف سے تھا؟ دباؤ جو ہم لوگ اکٹھے بیٹھے، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جماعت بنانی چاہیے، اس کے اندر ایک زیادہ دباؤ تھا کہ ہم جماعت کو لانچ کر دیں الیکشن سے پہلے. پارٹی کے اندر سے ہی؟ پارٹی کے اندر سے. ٹھیک. سر آپ کی اور مفتاح اسماعیل صاحب کی جو پوری سیاست ہے، پوری پالیٹکس ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ رہتے ہوئے گزری ہے. اس پارٹی میں آپ کی پرانی پارٹی کے کون سے ایسے نام ہیں جو آپ سے رابطے میں ہیں، جو شامل ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی، جو شامل ہیں وہی، ہم نے کسی سے رابطہ نہیں کیا. ٹھیک. لوگ آپ سے سردار مہتاب صاحب ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں. جاوید عباسی صاحب سابقہ سینیٹر ہیں، وہ شامل ہیں جو یہ نون لیگ سے ہیں. زعیم قادری صاحب جو 8-10 سال پہلے نون لیگ چھوڑ گئے تھے لاہور سے، وہ شامل ہیں. رانا زاہد توصیف صاحب فیصل آباد سے 99 میں نون کے MNA تھے، پھر ناظم تھے فیصل آباد سے، وہ شامل ہیں. دانیال عزیز صاحب نہیں ہیں. صلاح الدین صاحب ہیں، MQM کے MNA تھے کراچی سے، وہ شامل ہیں. ظفر مرزا صاحب جو PTI کے وزیر تھے، وہ شامل ہیں. یہ سیاسی لوگ ہیں. باقی 17 فاؤنڈنگ ممبرز ہیں. باقی جو ہیں وہ نان پولیٹیکل لوگ ہیں، لیکن اپنے شعبے میں ایک حیثیت رکھتے ہیں. کارکنان کی حیثیت سے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، پارٹی میں پارٹی کا حصہ ہے، کارکنان کی حیثیت سے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، یا رہنماؤں کی حیثیت سے؟ نہیں، وہ ڈیپتھ ہیں پارٹی کی. بالکل ٹھیک. جو ایجوکیشنسٹ ہیں، جو لائر ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں، مختلف جی، وہ ہماری پارٹی کی ڈیپتھ ہیں. تو اب مزید لوگ بھی شامل ہیں.
جی لیکن آہستہ آہستہ سر الیکشن سے پہلے 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، انٹرویو کر رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پارٹی بنائیں جس کو لیڈ شاہد خاقان عباسی صاحب کریں. اب فائنلی وہ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کا نام بھی آ گیا سامنے، پارٹی لانچ بھی ہونے جا رہی ہے 6 جولائی کو، لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. جی مطلب جو سوچ تھی اس میں ہم تین لوگ تھے. مثلاً وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے حلقے میں لوگوں سے ذرا مشورہ مزید کر لوں. سب سے بڑا مسئلہ جو آدمی حلقے سے سیاست کرتا ہے، آپ کو مشاورت چاہیے ہوتی ہے اپنے لوگوں سے. میں نے الیکشن نہیں لڑا تھا تو میری مشاورت وہیں پر ہو گئی تھی. وہ تقریباً 6-8 ہفتے مجھے بہت دباؤ تھا کہ میں الیکشن میں حصہ لوں. میں نے اپنی دلیل لوگوں کے سامنے رکھی، انہوں نے کافی حد تک قبول کی. یہی تو میرا سوال ہے سر کہ وہ تو آپ سے پہلے پارٹی بنانا چاہ رہے تھے. انہوں نے الیکشن لڑا ہے نا، 2 حلقوں سے الیکشن لڑا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے حلقے کے عوام سے ذرا ایک وسیع مشورہ کر لیں، اپنی فیملی سے مشورہ کر لیں. یہ اور اس میں کوئی رکاوٹ، اگر انہوں نے سمجھا کہ وہ سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کا میں بہت احترام کرتا ہوں. ان باصلاحیت آدمی ہے، اور مستقبل میں ان کو پاکستان میں ایک امپورٹنٹ پولیٹیشین دیکھتا ہوں مستقبل میں. کتنا سمجھتے ہیں آپ، کتنے % اس بات کا امکان ہے کہ وہ جو مشاورت ہو رہی ہے اس کا جو فیصلہ آئے گا وہ اس حق میں آئے گا کہ پارٹی کو جوائن کر لیں؟ وہ دیکھیں، یہ ان کا فیصلہ ہے، سیاست انہوں نے کرنی ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جماعت کے ساتھ ان کی سیاست بہتر ہوگی تو میرا خیال ہے، مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس سفر میں شامل ہوں گے. ان کی سوچ ہماری سوچ میں بہت مطابقت ہے. اچھا سر، اب تک شامل نہ ہونے میں کوئی اختلاف شامل نہیں ہے، صرف ایک یہی وجہ ہے کہ مشاورت کر لیں. مشاورت ان کو وقت چاہیے. سر محمد زبیر صاحب کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات آ رہی تھیں، کوئی بات اس طرح سے ہو رہی تھی، زبان زد عام تھی کہ جب آپ پارٹی بنائیں گے تو محمد زبیر صاحب اس کا حصہ ہوں گے، لیکن کل رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں کہ وہ PTI میں شامل ہونا چاہتے ہیں. مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں نے کہا نا، ہم نے کسی سے جا کر رابطہ نہیں کیا. جن دوستوں نے کہا کہ ہم سفر میں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اس کے بعد ہم جب جماعت بن جائے گی ہم جائیں گے، جماعت کو گرو کریں گے، لوگوں سے بات کریں گے، الیکٹیبلز بھی جو ہم سمجھتے ہیں اچھے لوگ ہیں ان سے بات کریں گے. دوسرے لوگوں سے جو بہت سے لوگ جو سیاست میں نہیں ہیں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں. سر کل کی بات ہے، PTI کے سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب صاحب، انہوں نے جب وہ فیصلہ وغیرہ آ گیا پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے استعفے کی بات کی، پھر ہوئی اس استعفے کو مسترد کیا گیا. کیا آپ کو اس کے پیچھے وجہ لگتی ہے؟ کوئی دباؤ لگتا ہے آپ کو، یا PTI کے اندر ایک رفٹ چل رہی ہے، اس طرح کا کوئی آپ کو دباؤ نظر آتا ہے؟ کیونکہ اختلافات کی کافی خبریں گرم ہیں. ہو کیا رہا ہے یہ؟ میرے لیے کچھ مشکل ہے کہنا، لیکن سیاسی جماعت میں جب لیڈر موقع پہ موجود نہ ہو اور اس سیاسی جماعت کے اندر بھی اتنی بڑی تبدیلی اس کے عہدیداروں میں آ گئی ہو کہ جو ماضی کے عہدیدار تھے ان میں سے اکثر نہیں ہیں، تو پھر یہ آپس میں ذاتی اختلافات چلتے ہیں. اس پہ کوئی استعفیٰ دے دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، اپنے احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے، کوئی یہ انوکھی بات نہیں ہے. سر یہ اب جو اگلا سوال میں آپ سے کری ہوں یہ وقت سے بہت پہلے کا سوال ہے، بٹ اگین کہ آپ کی نظر میں سر اگر آپ کو آگے جا کر انتخابی اتحاد بنانا پڑتا ہے تو آپ کے لیے کون سا فیوریٹ زیادہ کیا ہوگا؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی اتحاد بنانا پسند کریں گے، یا PTI آپ کی چوائس میں ہوگا؟ دیکھیں، جو آئین پہ یقین رکھتا ہو، جو ملک کے لیے کام کر سکے، وہ ہم اس کے ساتھ اتحاد، ہمارے پاس کچھ بھی نہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. کیونکہ آج ضرورت ملک کی، آج ہماری یقین کریں کسی کی حیثیت کچھ نہیں ہے. چلیں موجودہ حالات میں پوچھ لیتی ہوں، تو کون ہو سکتا ہے؟ موجودہ حالات میں تینوں کی ناکامی آپ کے سامنے ہے. سوچ بدل لیں، ان کے ساتھ ہیں. تینوں کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا موجودہ حالات میں؟ سوچ بدل لیں نا. آپ کہیں جی ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہم نے ملک کی بات کرنی ہے، ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے، یہ طریقہ ہے، ہم کرسیاں نہیں ڈھونڈیں گے، ہم الٹے سیدھے وزیر نہیں بنائیں گے. آپ دیکھ لیں اسمبلی کے اندر کس قسم کے ممبران آئے ہیں، سینٹ میں کس قسم کے آئے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. بیسٹ وشز آپ کی پارٹی کے لیے. شاہد خاقان عباسی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ناظرین، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تحریک انصاف، یہ سنبھلتے پھر اس وقت جو سیناریو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جماعت جو ہے وہ پھر سے بکھرنے لگی ہے. گزشتہ روز عمر ایوب صاحب نے استعفیٰ دیا. تحریک انصاف اپنی ہی سونامی کی لپیٹ میں آ گئی ہے. اردو نیوز کے مطابق عمر ایوب نے استعفیٰ دیا نہیں ہے، بلکہ پارٹی کے اندرونی اختلافات اور تحفظات کی وجہ سے خود بانی تحریک انصاف نے ان سے استعفیٰ مانگا ہے، استعفیٰ لیا ہے. پارٹی اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ 2 دن پہلے عدت کیس کے فیصلے کے بعد کارکنان نے عمر ایوب اور فیصل جاوید کو گھیر لیا تھا. کارکنان بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے دھرنا نہ دینے، سڑکوں پر احتجاج نہ کرنے پر رہنماؤں سے سوال کرتے رہے.
اسی دوران فیصل جاوید اور عمر ایوب کو کارکنان کی طرف سے دھکے بھی پڑے اور فوری طور پر انہیں وہاں سے جانا بھی پڑا. یہ وہی موقف ہے جو تحریک انصاف کے ناراض اراکین کا ہے. عمر ایوب کے استعفے سے پہلے تحریک انصاف کے 27 ممبران قومی اسمبلی کے احتجاج مستعفی ہونے کی خبریں گردش کر رہی تھیں، جو سمجھتے ہیں کہ موجودہ تحریک انصاف کی قیادت اپنے مینڈیٹ کے ساتھ انصاف نہیں ہے. ریکویسٹ ہوگی بطور ایک پاکستانی مجھے سنا جائے، شاید یہ آج میرا آخری دن ہو اس ایوان میں. اس کے بعد رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار نے بھی ٹویٹ کیا کہ اگر شہریار آفریدی نے استعفیٰ دیا تو وہ بھی مستعفی ہو جائیں گی. لیکن بعد میں شاندانہ گلزار نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی میں بڑے مشکوک کردار ہیں. تحریک انصاف کے چند اراکین استعفیٰ دینے کو تیار ہیں، اس کی تصدیق خود سیکرٹری اطلاعات بھی کر رہے ہیں. اور اسی دوران شیر افضل مروت نے بھی قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہونے کی دھمکی دی ہے. تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کا نام لے کر تنقید کی ہے، انہیں قبضہ مافیا قرار دیا ہے. عمر ایوب کے استعفے کے بعد انہوں نے شبلی فراز سے پارٹی آفس اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف دونوں سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے، جس کے جواب میں شبلی فراز نے شیر افضل مروت کو غیر اہم قرار دیا ہے. اردو نیوز کے مطابق صرف سیکرٹری جنرل ہی نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف میں پارٹی چیئرمین اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی بھی زیر غور ہے. پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے سابق صدر عارف علوی، جبکہ سیکرٹری پنجاب سے کسی متحرک نام اس کو غور کیا جا رہا ہے. ان اختلافات کی خبروں میں پارٹی صدر پرویز الہی خاموش ہیں. جیل سے باہر آنے کے بعد بھی وہ سائیڈ لائن نظر آتے ہیں. گزشتہ دنوں ان کی چودھری شجاعت سے ملاقات کی خبریں آئیں، لیکن ان کی اہلیہ اس کی تردید کر دی ہے. پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے انتہائی معزز مہمان سینئر سیاستدان ہیں سینیٹر فیصل وافدہ صاحب، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں. پروگرام میں اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ. السلام علیکم. فیصل بھائی، سب سے پہلے تو یہ کہ سپریم کورٹ نے آپ کی غیر مشروط معافی قبول کر لی جو آپ نے مانگی. ایک اہم مرحلہ گزر گیا. آپ پہلے انکار کرتے رہے، اسی جگہ پر یہیں پر ہی بیٹھ کے آپ نے کہا کہ نہیں مانگیں گے، لیکن پھر آپ نے معافی فائنلی مانگ لی. کیا بیک گراؤنڈ بنا؟ دیکھیں، دو چیزیں. ایک تو یہ میں نے آپ کے پروگرام میں بھی اور ہمیشہ یہ کہا کہ میں تھڑے پہ بیٹھنے والے سے بھی معافی مانگ لوں گا کیمرے کے سامنے اگر میں غلط ہوں گا. یہاں یہ ایک سبجیکٹ ہو گیا. دوسرا میں نے کہا میں نے کنٹیمپٹ نہیں کی. تیسرا یہ کہ جب میں پہلی ہیئرنگ میں، اور میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے موقع ملا کہ میں سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس اور ان کا آنریبل بینچ کے آگے گیا. پہلی ہیئرنگ میں انہوں نے ساری ڈائریکشن اپنی جو بھی میری اصلاح یا میری تنبیہ یا میری کریکشن کے لیے کی، اس میں قرآن اور اس کی حدیثیں اور حافظ قرآن جو وہاں موجود تھے انہوں نے آیتیں پڑھی. تو میں نہ کوئی فرشتہ ہوں، نہ میں کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی بہت زیادہ نیک آدمی ہوں، اللہ میں مجھے معاف کرے، اور ایک انسان ہوں. تو میں نے بھی جا کے اسکالرس کو کیا. مجھے ایک ڈائریکشن میری شاید اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب بنانا تھا میری، دس از دا وے آئی سی. تو اس میں مجھے 3-4 فائنڈنگ ملی. ایک فائنڈنگ یہ تھی کہ اگر آپ معافی مانگتے ہیں پیس کے لیے، آپ ٹھیک بھی ہوں اور جسٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، آیت ہے، اس کی حدیث ہے، اس کا ریفرنس نمبر ہے، تو وہ افضل ہے. صحیح. نمبر 2، بائس نہیں ہونا چاہیے جج کو. نمبر 3، الزام نہیں لگانا چاہیے جج کو. نمبر 4، اگر آپ معافی مانگیں گے تو حدیث ہے کہ آپ کو معافی ملنی چاہیے. تو نہ میں مذہب سے بڑا ہوں، نعوذ باللہ، نہ میں دین سے بڑا ہوں، نہ میں آئین سے بڑا ہوں، نہ میں سپریم کورٹ سے بڑا ہوں. تو یہ تو میرا ڈے 1 سٹانس تھا. میں نے سرنڈر تو پہلے دن کیا جب میں گیا ان کے پاس. ٹھیک ہے. اس کانوٹیشن کے اندر انہوں نے اپالوجی قبول کی. میرا پراکسی کا جو معاملہ تھا وہ میں نے چیف جسٹس صاحب کو سامنے واپس عرض کی. اور جب چیف جسٹس صاحب اور ان کا آنریبل پینل سمیت آنریبل چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جو ڈگنیٹی، گریس، کلاس اور ڈیسنسی سے کہ آپ ایک منصب پہ بیٹھے ہیں، ان کے قلم میں گولی سے زیادہ طاقت ہے، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پارلیمنٹیرین کی عزت کرتے ہیں اور کریں گے، تو آگے سے میں کیا کہوں کہ میں پھنے خان ہوں. میں نے کہا جی آپ کریں. انہوں نے کہا آپ ہماری تھوڑی سی کر لیں. میں نے کہا سر آپ کی تھوڑی سی نہیں، 10 گنا زیادہ کریں گے اور کر کے دکھائیں گے آپ کو. احتیاط برتنے کو کہا، کوئی غلط چیز نہیں انہوں نے مجھے کی، میری اصلاح کے لیے کی. میں نے ان کو کہا، باقیوں نے کنٹیمپٹ کیا، انہوں نے کہا آپ اس لیول پہ نہ آئیں. تو اگر انہوں نے میرا اسٹیچر یا میری پوزیشن اللہ نے جو دی ہوئی ہے وہ ریمائنڈ کرا دی ایک بڑے کے تحت بھی، ایک سپریم کورٹ چیف جسٹس ہے، تو میں شکر گزار ہوں ان کا. آئی ٹیک پرائڈ. اور میں نے اپنا موقف بھی دیا. جی. تو مجھے
یہ دینی تعلیم نہ میرے پاس تھی نہ میرے پاس آج بھی کمپلیٹ ہے. شاید جتنی مل گئی وہ اس اسباب سے مل گئی. کوشش کروں گا کہ تھوڑی اور تعلیم مل. یہ جب آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی گئیں تو پھر یہ آپ کا خود کا فیصلہ تھا کہ اب اپالوجی کر لی جائے یا آپ کو کسی نے مشورہ دیا؟ نہیں دیکھیں بہن، مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں دین سے تو بڑا نہیں ہوں، نعوذ باللہ. دین مجھ سے بہت بڑا ہے، آئین بھی مجھ سے بہت بڑا ہے، اور سپریم اور یہ چیف جسٹس صاحب خود کہہ رہے ہیں کسی کی انا کا مسئلہ نہیں ہے. اگر انا کا مسئلہ ہوتا تو وہ ٹانگ دیتے. انہوں نے انا نہیں دکھائی، اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کے، تو پھر میں کون ہوتا ہوں اپنی انا دکھاؤں؟ تو یہ انا کا تو جھگڑا تھا نہیں، یہ تو ایک چیز تھی جس کی کونوٹیشن ایسی لے لی گئی، اور اس کونوٹیشن کے تحت جب دین نے بھی مجھے بتا دیا اور اس کی ڈائریکشن بھی مجھے سپریم کورٹ نے پہلے ہیئرنگ میں دی، میری اصلاح کے لیے دی. شاید ماما اب دنیا میں نہیں ہیں، شاید کوئی ایسی اور چیزیں میں کروں جس سے ان کو ثواب مل جائے، وہ بھی سب ڈسکشنز کے اندر ملی. سو آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ آئی ایم اے سینٹ، کہ میں کوئی فرشتہ بن گیا ہوں یا کوئی عالم دین بن گیا ہوں، لیکن میری تھوڑی اصلاح ہو گئی ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس میں اس پیرامیٹر نہ مجھے کرٹیسزم سے منع کیا، نہ یہ کہا کہ غلط کو صحیح کو، صحیح کو غلط کو. پراکسی والی بات بھی میرا رائٹ اپنی جگہ ہے، میں نے ان کے آگے بھی پیش کر دیا. اوور آل آئی تھنک کہ ایک یہ والا معاملہ ہو گیا، اس کے بعد پھر ایک اور بھی ابھی زبان زد عام ہوا ہے، سم ہاؤ ٹرول بھی ہو رہا ہے کہ آپ نے آہتہ عدالت میں سجدہ شکر کیا. تو سڑک پر سجدہ شکر کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں بہن، میں آپ کو بتاؤں کہ میں دینی آدمی نہیں ہوں، میں پہلے آپ کو بتا دوں. لیکن یہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، اگر بری خبر آئے تو بھی میں سجدہ کرتا ہوں. اپنی فیتھ لائن کی بات ہے. میں اگر اچھی خبر آئے تو بھی میں سجدہ کرتا ہوں، اور سجدہ آپ سے اللہ کا ہی کر سکتے ہیں اور کسی کا کر بھی نہیں سکتے. تو میں نے سجدہ شکر کیا، وہ چاہے سڑک تھی، وہ چاہے گاڑی ہوتی، چاہے وہ آپ کا اسٹوڈیو ہوتا، اور ابھی بھی 100 دفعہ شکر کرنا پڑے گا، 100 دفعہ سجدے کرنے کے 1 کروڑ دفعہ کرنے پڑیں گے، میں کروں گا. آئی ریئلی ڈونٹ کیئر یہ ٹرول کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ ٹرولز کی اوقات میں نے اپنے جوتے کے اوپر نہیں رکھی، جوتے کے نیچے رکھی ہے. میں ان کو مسلتا ہوا آیا ہوں، ان کی اوقات یہی سمجھتا ہوں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے سب چیزوں کو. ہاں، بہت سارے لوگوں کو شاید تکلیف ہے کہ میں باعزت اللہ کے حکم سے واپس آ گیا، اللہ کی مہربانی ہے، میں شکر گزار ہوں. ایک معزز جج کے خلاف آپ نے تحریک استحقاق بھی جمع کروائی تھی، جی، اس کا کیا ہوا؟ دیکھیں جی، وہ تو ابھی تک وہ سینٹ کے اندر ہے. دیکھیں وہ تو میرا رائٹ آف ریزرو ہے، میں لیں گے واپس. ویسے ابھی میں نے اس کے اوپر سوچا نہیں ہے، ڈسکس نہیں کیا. میں اس کو ڈسکس کروں گا، and I'll see to it. کیونکہ دیکھیں جو وقار ہے نا وہ مجنونی ہوگا، اس کے پلیٹ فارمز ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ کا پلیٹ فارم بھی ہے، آپ کا فورم بھی ہے، اس پہ امیونٹی بھی ہے. شاید یہ ضرور اب ایجوکیٹ ہو گیا ہوں میں کہ کچھ باتیں آپ اپنے فورم پہ کریں، وہ زیادہ بہتر ہیں. تو ان کی بتائی ہوئی ہدایت کے اوپر کوشش میری ہوگی کبھی زندگی میں میری آنے والی نسلوں سے بھی کسی کے وقار کو ٹھوس نہ پہنچے. یعنی تحریک استحقاق واپس نہیں لے گے؟ دیکھیں جی، ابھی تو ایز آف ناؤ اف یو آسک می، میں نے اس کو سوچا بھی نہیں ہے، اور وہ میرا رائٹ ہے. وہ میں آؤں گا، ابھی تو میں ملک سے باہر چلا جاؤں گا، پھر آؤں گا تو میں اس کو دیکھ لوں گا، ڈسکس کروں گا. بریک میں سوچیں گے کیا کرنا ہے اس پر. دیکھیں وہ تو ایک الزام ہے نا مجھ پہ. وہ الزام ایک ایسا الزام ہے جس نے میری ذات تک نہیں، وہ میرے خاندان تک چلا گیا. آئی ہیو ٹو لک انٹو اٹ. اگر میری ذات تک ہوتا، جیسے چیف جسٹس صاحب نے کہا ان کی ذات پہ ہوتا ہے، تم اس لیول، انہوں نے مجھے کہا تم نے اس لیول پہ نہیں. میں نے ان کو بتایا کہ سر اس نے یہ کیا، انہوں نے کہا تم اس لیول پہ نہیں آنا ہوگا، تمہیں اللہ نے ایک لیول دیا، اس لیول پہ مینٹین کرو. تو مجھے ان کی بات اچھی لگی. میری زندگی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہوگی میں ہر چیز معاف کر دوں گا، لیکن میری خاندان پہ آئے گی تو وہ معافی کا رائٹ میرے پاس نہیں. صحیح. اب ذرا یہ پالیٹکس پہ بھی تھوڑا سا آ جاتے ہیں. پیپلز پارٹی نے بڑا شور مچایا جب بجٹ آیا، پیٹرولیم لیوی کے حوالے شور مچایا گیا، عوام پر بھاری بھرکم ٹیکس کے حوالے سے بھی بات کی گئی، پھر مراعات میں جو اضافے ہیں اس پر بھی بڑا شور مچایا گیا. میٹنگز چھوڑ کے چلے گئے، پہلا بجٹ اجلاس ہو رہا تھا، اس کے بعد ساری چیزیں ہوتی رہیں. جی وزیر داخلہ بھی ملنے جا رہے ہیں، وزیر اعظم بھی ملنے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. دین فائنلی ہوا یہ کہ وہ مراعات والی چیز بھی منظور ہو گئی، عوام کے اوپر بھاری بھرکم ٹیکس بھی منظور ہو گیا. کیا ہوا یہ؟ دیکھیں بہن، میں نے تو بہت عرصہ پہلے ہی کہا تھا کہ ٹھوک بجا کے ڈنکے کی چوٹ پہ بجٹ پاس ہوگا، ٹھوک بجا کے ڈنکے کی چوٹ پہ نچکاری ہوگی، ٹھوک بجا کے ڈنکے کی چوٹ پہ آپریشن ہوگا. تو پھر یہ پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے، دیکھیں وہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ اپنے ڈیسیژن لے سکتے ہیں. بائی اینڈ لارج جو میں نے کہا تھا وہ اللہ کی مہربانی سے پہلے بھی اللہ نے عزت رکھی ہے، آج بھی عزت رکھی ہے. وہ سب چیزیں ہوئی ہیں، اور آگے بھی جو بتا رہا ہوں وہ بھی ہوگا. جو کل رات بتایا وہ تو آج ہی ہو گیا. کل رات رؤوف خراسہ صاحب کے شو پہ میں نے بتایا کہ یہ ڈیزگنیشن جو آیا ہے PTI کی طرف سے ڈرامہ ہوگا، اور اس کے اوپر ایک کہانی ہوگی، اور وہ واپس لے لیں گے اور واپس ہو جائے گا.
तो वो एग्जैक्टली आज वो हो गया। मैंने कहा पार्टी के अंदर टुकड़े हो गए, डिवीजन हो गए, मुझे नहीं पता। इस पे मैं आती हूँ, लेकिन मैं पहले जरा स्पेसिफिकली इस पे बात करना चाह रही हूँ ना कि भारी टैक्सेस अवाम के ऊपर और अपनी वरात मंजूर करवा लेना। देखिए एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर आप बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस के लिए भारी भरकम वरात का मंजूर हो जाना। देखिए मेरी तो मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ सेनेट की, तो मेरे चेयर वो हैं संजय मांडी वाला साहब, बड़े एक्सपीरियंस और बड़े अच्छे तजुर्बेकार आदमी। उनकी सरबराही में हमने जो काम किया, बहुत सारी अच्छी रिकमेंडेशन थी, लेकिन जिस रिकमेंडेशन में मैं खड़ा हुआ अल्लाह की मेहरबानी से, वो तो उनको रिवर्स करनी पड़ गई, और वो पाकिस्तान के लिए थी, मेरी ज़ात के लिए नहीं थी। उसको भी एक हवा यानी घटिया अनरिकग्नाइज, उनकी कोई शनाख्त नहीं, ट्रोल्स ने कहा कि जी मेरा कारोबार है, मेरा कारोबार नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट था। उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना पाकिस्तानी का काम है, और उसमें जो भी नेग्लिजेंस हुई है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है, वो अल्लाह की मेहरबानी से रिवर्स हो गया। लेकिन बहुत सारी और रिकमेंडेशन थी, स्टेशनरी थी, दूध था, बरात थी, उसमें कुछ नहीं हुई, मेजॉरिटी नहीं हुई। सेनेट कमेटी सुना है मैंने एक है, मैं भी कंफर्म पेट्रोलियम लेवी वाला। देखिए अगर जिन मुश्किलात में हम हैं, IMF साहब भी मांग रहे, कर्जा मांग रहे, जब कर्जा मैं आपसे बहन आके मांगूंगा कि बहन मुझे 100 रुपये दे दें, तो मैं शराइत भी आप ही की मानूंगा, कुछ मनवा लूंगा, कुछ आपकी मानूंगा। तो जिन हालात में हम हैं और जो पोलराइज सिचुएशन है, और रोज़ एक तमाशा ड्रामा लगा हुआ है गालम गलोच का, तो आप कर्जा जब लेने जाएंगे तो शराइत भी लेनी पड़ेगी और लोड भी बर्दाश्त करना, चाहे PTI होती, चाहे सारी पार्टियां मिल जाती हैं। इन हालात में फैसल भाई फिर हुकूमती अरकान की इमारत में इजाफा बनता है, असेंबली अरकान के? देखिए वो तो आपका बड़ा सेंसिबल सवाल है कि 30% आप अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, 30% आप अपनी कॉस्ट कम कर देते तो बहुत अच्छा होता, और ऐसा होना चाहिए था, और ये गलत हुआ। ये तक तो बात आपकी ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, ठीक है, जो मेरी बसात में मैं वही कर सकता हूँ। हमने तो सेनेट में भी कहा था कि मराद जो है वो 30% कम कर दें। पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक। अब जो आप PTI वाली बात कर रहे थे, अब कल हमने एक इस्तीफा देखा फैसला आने के फौरन बाद ही, उस पर आपने जो अपनी बात की वो आज सब कुछ हो क्या चल रहा है PTI के अंदर? कुछ इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, जो देरीना कारकुनान है, जो पुराने रहनुमा है, वो एहतजाज कर रहे हैं, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्या हो रहा है? ये धड़ेबंदी हो रही है? देखिए बहन, धड़ेबंदी तो नहीं इसको कह सकते, धड़ेबंदी तो 2-4 को कहते हैं, जब सैकड़ों में आ जाए तो उसके टुकड़े कहते हैं, और छोटे छोटे टुकड़े कहते हैं उसके। मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था। दूसरा है कि ये पार्टी की जो शक्लें हैं, ये तो हमने कभी 800 की मीटिंग में भी उछल कूद करते हुए इनको देखा ही नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, हम नॉट दैट आई एवर वांट टू गो बैक टू PTI, जिंदगी में कभी अल्लाह बड़े बोल से बचाए, जो चली गई जगह उधर से आप निकल गए, खुदाफिज हो गई आप। लेकिन तकलीफ तो होती है कि हमने 14 साल 15 साल अपनी ज़िंदगी उनको दी है, खान साहब को दिए, और उनको इस हालत में देख रहे हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से दलदल में और मजीद दलदल में चले जाएंगे। और मैंने यही कहा था कि वो नहीं निकलेंगे और नहीं निकलेंगे और नहीं निकलेंगे, और वो ये वैसा ही हो रहा है, बाकी अल्लाह ताला को पता है। और मजीद ये उनको तबाह कर रहे हैं, और मजीद ये लेटे हुए हैं, मिले हुए हैं, एहतजाज भी बता के करते हैं, जो कमरे में बात करते हैं वो बाहर जाके बात करते हैं। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हल्फ रख रहे हैं, उनको बुला लें, मुझे बुला लें। अगर वो हल्फ पे बोल देते तो मैं कहूँगा मैं झूठा था, ठीक है जी। सो ये ड्रामेबाजी कौम भी जान गई है, पार्टी के लोग भी जान गए। और देखें मैं आपको बताऊं, जैसे लोग हैं उमर चीमा जैसे लोगों का कोई नाम लेने को तैयार नहीं, जो कुर्बानियां देते रहे, जो 20-20 साल से पार्टी के अंदर है, ना उनको टिकट मिला। तो हमने तो जब वो गवर्नर बना तो उसमें ही मैंने लड़ाई की। शिबली फराज साहब के आप लाख मुख्तलाफ करें, मेरा इज्जत का रिश्ता है, मैं उनके लिए भी लड़ा, उनको बात पता है, वो भी मेरी तरह है, बोल देते हैं। अभी जो पार्टी के नाराज अरकान है वो ये गिला भी कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो बानी PTI की रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें नहीं कर रही है। इनफैक्ट ये भी सुनने में आ रहा है कि वो तो चाहते हैं कि वो जेल में ही रहें। तो ये मैं जब आपको बहन गला फाड़ के कह रहा था तो आप लोग उसमें सीरियस नहीं ले रहे थे। आप लोग हर मेरी बात को 3 महीने बाद कहते हैं हाँ वैसा ही हो गया, ठीक है। अभी तो अल्लाह ने इज्जत रख ली, कल जो बात बोली वो आज ही हो गई। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने अपने व्हाट्सएप दिए हैं चैट्स कि ये खान ने कहा, ये खान ने हिदायत दी, ये 9 मई के लिए की, ठीक है। ये अगर खान साहब बाहर आ गए तो ये बौने जो हैं कहाँ जाएंगे? ये तो कभी हमने 800 की मीटिंग के अंदर भीड़ में भी इन लोगों को, मेजॉरिटी में लोगों को नहीं देखा, हम तो जानते ही नहीं इनकी शक्लों को, ठीक है। तो मैं हो गया, अलीम खान साहब हो गए, जहांगीर तरीन साहब हो गए, इमरान इस्माइल हो गया, फवाद चौधरी हो गया, हम लोगों ने तो इस पार्टी के अंदर बड़ा खून दिया था, ठीक है। मैंने, अलीम खान साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने, अलीम खान साहब लाहौर, जहांगीर इस्लामाबाद, मैं कराची, मॉरल, फाइनेंशियल, पैसा पानी की तरह, खून पसीना सब लगाया हमने, ठीक है। आप भी ये शो करें तो इस कैमरामैन के बगैर आप नहीं कर सकती, इन लाइट्स के बगैर नहीं कर सकती, इन कैमरामैन के तहत नहीं कर सकती, माइक के बगैर नहीं कर सकती। तो हम, आप वो इमरान खान साहब थे, हम माइक थे, कैमरामैन थे, तो वो वजीर आज़म कुर्सी तक बैठे, अल्लाह ने उनको बिठाया उस कुर्सी के ऊपर, लेकिन हम वो सारे हिस्सा थे उस शो को रन करने का।
اور میں تو نکالا بھی تب گیا جب عمران خان صاحب چاند پہ بیٹھے تھے اور پارٹی آسمان سے باتیں کری تھی, اور میں ان بے شرموں سے نہیں ہوں کہ ہاتھ باندھ کے معافیاں مانگ کے آیا ہوں, خلاف بیان دیا, اور میں تو نہیں چاہتا تھا خان صاحب کو اس جگہ تک جانے دیکھتے ہوئے. اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا فیصل بھائی, یہی ایک پوزیشن اس وقت فواد چودھری صاحب نے بھی لی ہوئی ہے, اور فواد چودھری صاحب نے ابھی اپنے استعفے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے استعفے کا ٹویٹ جو ہے وہ ایک حاضر سروس آفیسر نے کیا تھا, اور اس ٹویٹ سے پہلے غالباً آپ نے بھی بتایا تھا وہ آپ ہی کے ساتھ تھے. دیکھیں کیا کہانی تھی وہ؟ دیکھیں میرے خیال سے میں نے فواد کا یہ بیان سنا نہیں ہے. جی جی آپ بتا رہی ہیں بالکل ٹھیک ہوگا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فواد اتنی ارسپانسبل بات کرے گا. کی ہے تو اس کی کانوٹیشن کچھ اور ہو سکتی ہے, اس کو ریفریز کرنا یا ری کنفرم کرنا ضروری ہے. جی آپ ہی اس سے کر لیجئے گا. دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی خود چھوڑی تھی فواد چودھری نے. دیکھیں ہم جیسے لوگوں کی نا پارٹی, ہم سنگل ہینڈیڈ تھے. میں خان صاحب کو رپورٹ کرتا تھا, ہدایت ان سے لیتا تھا, تو میں نے ماڈل کام نہیں کیا. خان صاحب کے 14 سال کے واٹس ایپ میسیجز ہیں میرے پاس, میرے بھی ان کے پاس گئے ہوئے, لیکن وہ میرے ساتھ قبر میں جائیں گے, نہ کبھی باہر آئیں گے. میں کبھی نہیں کہوں گا میرا فون اللہ معاف کرے ہیک ہو گیا اور نکل گئے, کبھی نہیں ہوگا ایسا, کیونکہ وہ میرے ساتھ اچھے ٹائم کے میرے لیڈر نے مجھ سے باتیں کی تھیں, وہ ویسی رہیں گی زندگی پر, اور میرے ساتھ قبر میں جائیں گی, باہر نہیں آ سکتی ہوں, نہ کسی کے ہاتھ لگ سکتی ہیں, بہت ڈیمیجنگ بھی ہو سکتی ہیں باتیں, میں اپنے ہٹا دوں ان کے دکھا دوں. فواد چودھری ٹھیک ہے, لیکن فواد چودھری, دیکھیں فواد چودھری میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے حالات میں سبھی نکل گئے تھے. ان کا اپنا ڈیسیجن تھا پارٹی چھوڑنے کا. دیکھیں ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ ہاٹ واٹرز میں نہ آئے, تو ان کی بھی وہی سوچ ہونی چاہیے, ہوئی تھی یا ہوئی تھی وہاں اس وقت. اب اگر آپ اس کو واپس جانا چاہتے ہیں تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے. میرے حساب سے میں تو غیرت کی پالیٹکس کرتا ہوں. اس وقت جو سٹانس پہ آپ کھڑے ہو گئے بس پھر آپ اس پہ کھڑے رہیں. یہ تو بتا دیں استعفے سے پہلے آپ کی کیا بات ہوئی تھی فواد سے؟ دیکھیں وہ تو میری کانفیڈینشیل بات ہے, دوست سے دوست کی بات ہے, وہ تو میں نہیں شیئر کر سکتا, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر اس نے ایسا کوئی بیان دیا ہے تو آئی تھنک اس کو واپس ری تھنک کر کے ری فریز کرنا ہوگا, یا پھر اس کے 2 مطلب ہوں گے اس میننگ کے, ہم ایک مطلب سمجھ رہے ہیں, لیکن ایسی کوئی چیز کوئی پاکستان میں افسر ایسا نہیں پیدا ہوا دنیا کے اندر. حاضر سروس نے ٹویٹ کیا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان میں کہیں بھی دنیا کے اندر کوئی ایسا حاضر سروس بڑے سے بڑا آدمی بھی آپ کے ٹویٹر کو ہینڈل کر کے خود ٹویٹ نہیں کر سکتا. سمپل از دیٹ. ٹھیک سر, ایسی اطلاعات, ایسی خبریں بھی ہیں کہ عارف علوی صاحب کو پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ دی جا سکتی ہے, جبکہ جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کے لیے پنجاب سے کسی نام پر غور ہو رہا ہے, اور وزیر اعلیٰ کے پی کے کی تبدیلی میں بھی پی ٹی آئی غور و فکر کر رہی ہے. دیکھیں میں نے جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تبھی کہا تھا کہ میں ان منصبوں پہ ان کو بہت لمبا نہیں دیکھ رہا. آپ کو یاد ہوگا, آپ کی شو بھی میں نے کہا تھا. دوسری چیز یہ کہ میرا نہیں خیال اس میں کوئی صداقت ہے عارف علوی صاحب کی, کیونکہ عارف علوی صاحب جب عمران خان کی پارٹی کی بدولت, عمران خان صاحب کی بدولت پریزیڈنٹ صدر تھے, تو ان کو انہی کے لیڈر نے کچھ کہا تھا ایز پریزیڈنٹ کرنے کو, جو انہوں نے نہیں کیا. تو خان صاحب بھولتے نہیں ہیں, تو وہ بھولے نہیں ہیں, اور آپ منصب پہ اوور ٹائم گزار کر اب باہر آ کے آپ ان کے ہمدرد بن جائیں, تو نہ لیڈر پاگل ہے نہ قوم پاگل ہے. تو یہ کوشش ہو سکتی ہے, خواہش ہو سکتی ہے, سوچ ہو سکتی ہے کہ ایسا ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آیا. اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ میاں کی مسئلہ اپنی جگہ ہے, پھر تو میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں کبھی آتے ہوئے. ٹھیک ہے, خان صاحب کو باہر. اگر اس طرح کے ابھی مزید فیصلے بھی کرنے ہیں, میرا خیال ہے کہ پارٹی میں خان صاحب کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. فیصل واجہ کے مطابق عارف علوی چیئرمین نہیں بن سکتے پی ٹی آئی, نیور. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اہم گفتگو پروگرام میں ہو رہی تھی. فیصل واجہ صاحب سینئر سیاستدان سینیٹر میرے ساتھ موجود تھے. وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے, اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.